السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں اس وقت 195 ممالک موجود ہیں جن کے اپنے اپنے مختلف قوانین ہیں، اور ان ممالکوں میں جانے والے شخص کو ان قوانین کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کے قانون بہت حیرت انگیز اور مختلف ہیں۔ ان قوانین کو سن کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ملک ہے جس کا نام ہے نارتھ کوریا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا کے حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے ملک پاکستان میں کس قدر خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، امریکہ اور نارتھ کوریا کی دشمنی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ امریکن کو نارتھ کوریا میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں جینز کی پینٹس بھی بین ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکن برانڈ ہے، جس وجہ سے اسے نارتھ کوریا میں بین کر دیا گیا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا واحد ایسا ملک ہے جہاں پر امریکہ کا ڈرون گرا اور انہوں نے واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، یہ جرات آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک نہ کر سکا سوائے نارتھ کوریا کے۔ دوستو، نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر یعنی وزیر اعظم کا نام ہے کنگ جونگ اون، اور اس کا خاندان کئی دہائیوں سے نارتھ کوریا پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے۔ دوستو، اس کا دادا 1984 میں مر گیا تھا۔ وہ ابھی تک نارتھ کوریا کا صدر ہے۔ اس کی باڈی ایک شیشے کے تابوت میں موجود ہے جسے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور اس کا باپ 2011 میں مر گیا تھا، جس وجہ سے اس نے اپنی پوری قوم کو رونے پر مجبور کر دیا، اور جو شخص نہ روتا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی یا اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ جس دن اس کا باپ مرا، اس دن پر نارتھ کوریا کا کوئی بھی شخص سیلیبریشن نہیں کر سکتا، اور اگر سیلیبریشن کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے عمر قید سزا یا موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ دوستو، بظاہر نارتھ کوریا میں بھی الیکشن کیے جاتے ہیں، مگر صرف نام کے۔ مگر نارتھ کوریا میں کنگ جونگ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی بھی شخص حکمران بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، نارتھ کوریا کے لوگ چاروں طرف قید میں جی رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ملک کے باہر کوئی ملک یا کوئی زمین بھی ہے کہ نہیں۔ دوستو، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں کوئی بھی ٹی وی چینل بدلنے کی رسائی حاصل ہے، اور جب ہمارا دل کرے تو ہم کوئی بھی چینل لگا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، نارتھ کوریا میں 3 ٹی وی چینلز ہیں، اور ان تینوں ٹی وی چینلز پر کنگ جونگ ان کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر چاہے یہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں نارتھ کوریا نے بھی حصہ لیا اور یہ 32ویں نمبر پر آئی، لیکن نارتھ کوریا کی حکومت نے بتایا کہ نارتھ کوریا کی ٹیم ورلڈ کپ جیت چکی ہے، اور نارتھ کوریا کے لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا، کیونکہ یہ لوگ باہر کی دنیا سے بالکل انجان تھے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ استعمال کرنا عام بندے کے لیے بالکل نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ اسے استعمال کرے تو اسے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جو چند لوگ حکومت سے اجازت ملنے پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ان پر سخت نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں 2000 خوبصورت لڑکیوں کی ایک فورس بنائی گئی ہے۔ دوستو، اس فورس کو خاص طور پر بڑے بڑے افسروں کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں کسی بھی شہری کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی خاص شہری کو اجازت دے دی جائے تو اسے کچھ ہی ملکوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا کوئی بھی شخص باہر کے ملک جا کر اپنے ملک کی کرتوتوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں آپ اپنی مرضی کے بال بھی نہیں رکھ سکتے۔ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو 28 قسم کے ہیئر سٹائل دیے گئے ہوتے ہیں، جن میں سے آپ اپنے بال رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان 28 ہیئر سٹائل میں اگر کوئی شخص اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل بنواتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو نارتھ کوریا کی کیپٹل سٹی میں شفٹ ہونے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور کوئی بھی عام شخص کیپٹل سٹی میں شفٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کنگ جونگ ان چاہتا ہے کہ یہاں پر امیر، طاقتور اور کامیاب لوگ ہی رہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا کے کسی بھی شہری کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پاسپورٹ کیا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے۔ دوستو، عام طور پر اگر کسی کو اسکول داخل کیا جاتا ہے تو اس کی فیس، یونیفارم اور کتابوں کا اخراجات اٹھائے جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اسکول میں اگر کسی کو داخل کروایا جائے تو بینچ یا کرسی وغیرہ خود لے کر دینی پڑتی ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں لوگ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، اور یہاں پر کسی بھی مذہب کی تعلیم دینے پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ مذہبی کتابیں مثال قرآن، بائبل وغیرہ کو پڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی مذہبی کتاب ہاتھ میں پکڑتے ہوئے نظر آ گیا تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ نارتھ کوریا میں ایک عیسائی عورت کو بائبل تقسیم کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا تھا اور اسے سزائے موت دے دی گئی تھی۔
دوستوں نارتھ کوریا میں لوگ اپنی پسند کا لباس بھی نہیں پہن سکتے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر وہ ڈریس پہنتے ہیں جو ان کا لیڈر کنگ جونگ ان پہنتا ہے۔ دوستوں نارتھ کوریا میں تقریباً 1000 میں سے ایک بندے کے پاس گاڑی موجود ہے، جس وجہ سے آپ کو یہاں کے روڈ بھی بالکل سنسان نظر آئیں گے۔ یہاں پر گاڑیاں صرف ملٹری اور بڑے VIP لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ دوستوں نارتھ کوریا میں موبائل کے مشہور برانڈ جیسے آئی فون، آئی پیڈ وغیرہ بھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ کھانے کے مشہور برانڈ کوک یا پیزا KFC وغیرہ بھی نہیں ہوتے۔ ان سب برانڈ پر یہاں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ دوستو اگر آپ ایک ٹورسٹ کے طور پر نارتھ کوریا جاتے ہیں تو آپ کی سخت تلاشی لی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ سے ہر طرح کی چیز لے لی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کا موبائل بھی آپ سے لے لیا جاتا ہے اور آپ کا ویزا ختم ہونے پر آپ کو واپس دے دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کے کسی بھی شہری کو ٹورسٹ کے ساتھ بات کرنے پر سخت پابندی ہے اور اگر بات کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ دوستو نارتھ کوریا میں اگر آپ کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو ہی صرف اس کی سزا نہیں ملتی بلکہ آپ کی آنے والی 3 نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دوستو کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ رول اب ختم ہو چکا ہے، پر یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو نارتھ کوریا میں کنگ جونگ ان کے باپ اور دادا کے سٹیچو ہر تھوڑے فاصلے پر لگائے ہوئے ہیں، جن کی بے حرمتی کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ 2011 میں کنگ جونگ ان کے باپ کے مرنے کے بعد اس نے ملٹری کی باغ دوڑ سنبھال لی اور یہاں کا چیف بن گیا اور بغیر کسی تجربے اور ٹریننگ کے آرمی کا چیف بن گیا۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم پھر ملیں گے کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔